نیز حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی کنیز زائدہ کی حدیث مشہور ہے کہ وہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زائدہ، تو میرے پاس اتنے عرصے بعد کیوں آئی ہے؟ ملاقات کے لیے جلدی آیا کرو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو آج ایک واقعہ سنانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ زائدہ نے عرض کی، میں صبح کے وقت لکڑیوں کی تلاش میں گئی۔ جب میں نے گٹھا باندھ کر ایک پتھر پر اس نیت سے رکھا کہ میں اس کو آسانی سے سر پر رکھ لوں تو میں نے ایک سوار دیکھا جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا اور مجھ کو سلام کیا اور پھر کہا، میری طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانا اور کہنا، بہشت کے داروغہ رضوان نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی خوشخبری ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہشت کے 3 حصے کیے گئے ہیں۔ ایک گروہ تو بہشت میں بغیر حساب کے جائے گا، دوسرے گروہ پر حساب بہت آسان ہو جائے گا، اور تیسرا گروہ وہ حضور کی شفاعت سے بہشت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ، اس نے یہ کہہ کر آسمان پر جانے کا قصد کیا۔ میں اس وقت لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر سر پر رکھنا چاہتی تھی مگر اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اس نے یہ دیکھ کر کہا، اے زائدہ، یہ گٹھا پتھر پر ہی رہنے دے، یہ تیرے گھر خود لکڑیاں چھوڑ آئے گا۔ پھر اس نے پتھر سے کہا، اے پتھر، یہ لکڑیاں زائدہ کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر تک پہنچا۔ بس اس پتھر نے ایسا ہی کیا اور وہ لکڑیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا دیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو ساتھ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور وہاں پتھر کا نشان زمین پر لگا ہوا دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ کہ پروردگار عالم نے میری زندگی میں رضوان کے ذریعے میری امت کو نجات کی اطلاع بخشی، اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے دنیا سے اٹھانے سے پہلے ایک عورت کو مریمی صفات والا بنایا اور اس کے درجے پر پہنچایا۔ اور مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو ایک غزوے میں بھیجا۔ راستے میں ایک دریا واقع ہوا۔ حضرت علا نے پانی پر پاؤں رکھ کر چلنا شروع کیا۔ آپ کے پیچھے تمام غازی صحابہ رضوان اللہ علیہم نے قدم رکھا اور دوسرے کنارے اس حالت میں پہنچے کہ ان میں سے کسی کے پاؤں تر نہیں ہوئے تھے۔ یہ واقعہ بھی واضح طور پر علا بن الحضرمی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک راستے پر جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں بہت سے آدمیوں کو ایک شیر روکے کھڑا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے خلق خدا، اگر تجھے خدا کا یہی حکم ہے کہ تو راستہ روکے رہے تو پھر کھڑا رہ، ورنہ ہمیں گزرنے کے لیے راستہ دے۔ شیر نے راستہ چھوڑ دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تعظیم و تکریم میں کوئی ضرر دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح ابراہیم نخفی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرد خدا کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ بلند مرتبہ آپ کو کس عمل کی بدولت ملا ہے؟ اس نے کہا، میں نے نفس امارہ کی کے اتباع سے روگدانی اختیار کی اور خدا کے حکم کی تعمیل کی۔ مجھے پوچھا گیا کہ تجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ میں نے جب ہوا و ہوس کو چھوڑا ہے تو میرا مسکن ہوا میں ہونا چاہیے تاکہ میں دنیا والوں سے الگ رہوں اور دوبارہ نفس کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور اسی کی مثل ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک اجمی شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مارنے کے قصد سے آیا۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟
لوگوں نے کہا اس وقت کسی آباد جگہ میں سوئے ہوں گے۔ وہ اجمی تلاش کرتا ہوا آخر اس جگہ پہنچا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر درہ سرہانے رکھے ہوئے سوئے تھے۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا، اسی ایک شخص نے تمام دنیا میں فتنہ برپا کر رکھا ہے اور اب اس کا ہلاک کرنا میرے نزدیک آسان ہے۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی ہی تھی کہ اچانک 2 شیر اس پر حملہ آور ہوئے۔ یہ دیکھ کر اس نے چیخ و پکار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور اس نے تمام ماجرا آپ سے بیان کیا اور مشرف با اسلام ہوا۔ یہ صریحاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی اور آپ کی بہت سی کرامتیں مشہور ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ملک عراق سے چند تحفے آئے۔ ان میں ایک ڈبیا زہر قاتل کی تھی۔ ایسا زہر کسی بادشاہ کے پاس نہ تھا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے منہ میں ڈالا اور آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بہت سے لوگ اس کرامت کو دیکھ کر راہ راست پر آ گئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابدا میں ایک حبشی کو دیکھا جو بالکل غیر آباد جگہوں میں رہتا تھا۔ ایک دن میں نے بازار سے نہایت عمدہ کھانا خریدا اور اس کے پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا کھانا لایا ہوں، اس خیال سے کہ شاید تو اس کا محتاج ہو۔ وہ یہ سن کر ہنسا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس غیر آباد جگہ کی دیواریں اور روڑے اسی وقت سونا بن رہے ہیں۔ میں اپنے کیے سے بہت شرمسار ہوا اور جو کچھ لے گیا تھا وہیں چھوڑ کر بھاگا، کیونکہ اس کی ہیبت اور روحانی عظمت و قوت نے مجھے وہاں کھڑا ہونے نہ دیا۔ حضرت ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک چرواہے سے پانی مانگا۔ اس نے کہا پانی تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ دودھ ہے۔ میں نے کہا مجھے تو پانی کی ضرورت ہے۔ اس نے اٹھ کر پتھر پر اپنا عصا مارا اور اس سے نہایت مصفا اور پاکیزہ پانی برآمد ہوا۔ میں یہ معاملہ دیکھ کر بہت متعجب ہوا۔ اس نے کہا تعجب نہ کر، جب بندہ اللہ تعالی کا مطیع ہو جاتا ہے تو تمام دنیا کی چیزیں اس کی مطیع ہو جاتی ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور انہیں کھانے میں سے تسبیح سنائی دیتی تھی، اور یہ تصدیق ہے اس آیت قرآنی کی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، مگر تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ابو سعید خراز روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کھانا کھا کر جنگل کا سفر شروع کیا۔ 3 روز بعد بھوک کی شدت سے مجھے ضعف محسوس ہوا اور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ہاتف سے آواز آئی کہ اے ابو سعید، اگر تو چاہے تو تجھے کھانا کھلایا جائے جس سے بھوک کا اضطراب رفع ہو، اور اگر تو چاہے تو تیرے نفس کو کھانے کے بغیر ہی سکون و اطمینان بخشا جائے۔ میں نے عرض کیا پروردگار، کھانے سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت بغیر کھائے مجھ میں پیدا ہو جائے۔ چنانچہ فوری طور پر مجھ میں اتنی قوت و توانائی آ گئی کہ میں نے کھائے پیے بغیر وہ طویل سفر طے کر لیا اور طبیعت میں کسی قسم کا ضعف نہ آیا۔ تستر میں آج سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مکان موجود ہے جس کو بیت البصا کہتے ہیں۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ تمام اہل تستر اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے پاس بہت سے درندے اور شیر رہا کرتے تھے اور آپ کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور ان کی نگہبانی کرتے تھے۔ ابو القاسم مرزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے ابو سعید خراس کے ہمراہ جا رہا تھا۔ ہم نے ایک جوان کو گودڑی اوڑھے ہوئے دیکھا جو پہاڑ میں مقیم تھا اور وہاں مجرا یعنی پردہ لٹکا ہوا تھا۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اس جوان کی پیشانی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے معاملہ و تصرف میں کوئی چیز ہے۔
جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ یہ پہنچا ہوا ہے۔ جب مجرا یعنی پردہ کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ طالبان حق سے ہے۔ آؤ ہم اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے۔ حضرت خراز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، اے جوان، خدا کا راستہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، خدا کی طرف جانے کے دو راستے ہیں، ایک عوام کا اور دوسرا خواص کا، اور تجھے خواص کے راستے کی کچھ خبر نہیں، لیکن عوام کی راہ وہ ہے جسے تو طے کر رہا ہے اور اپنے رسمی معاملات کو واصل باللہ ہونے کی علامت سمجھتا ہے۔ تیرے نزدیک پردہ کہکشانی جیسی شے حجاب کا ذریعہ بن جاتی ہے، حالانکہ وہ کشف حقیقت ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک گروہ کے ساتھ کشتی میں مصر سے جدہ جانے کے ارادے سے بیٹھا۔ ایک جوان گودڑی پہنے ہوئے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ اس سے مجلس اور گفتگو کی خواہش رکھتا تھا، مگر اس کی ہیبت مجھے اس اقدام سے مانے آتی تھی اور میں اس سے بات تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت ہی نادر مرد تھا اور اپنا کوئی وقت عبادت سے خالی نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک دن کسی جوان کا جواہرات کا بدرہ کشتی میں گم ہو گیا اور مالک نے اس درویش پر شبہ کر کے اس پر تہمت لگائی۔ ان لوگوں نے اس پر جبر و تشدد کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر باز رکھا کہ محض شبے کے تحت اتنی جلد بازی سے کام نہ لو اور اس سے بدسلوکی مت کرو، پہلے مجھے اس سے بخوبی دریافت کر لینے دو۔ میں نے علیحدہ ہو کر اس درویش کو بڑی نرمی سے کہا کہ یہ لوگ تجھ پر چوری کا شک و شبہ کر چکے ہیں اور میں نے انہیں ظلم و تشدد کرنے سے روک دیا ہے، اب بتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ سن کر اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کچھ کہا۔ فی الفور میں نے بہت سی مچھلیاں پانی کی سطح پر آتی ہوئی دیکھیں کہ ان سب کے منہ میں ایک ایک نہایت نادر اور بیش قیمت ہیرا تھا۔ اس درویش نے ایک مچھلی کے منہ سے ہیرا لے کر الزام لگانے والے شخص کو دے دیا اور خود کشتی سے اتر کر پانی کی سطح پر چلنا شروع کیا، اس لیے کہ وہ ان سے بیزار ہو چکا تھا۔ جس شخص نے بدرہ چرایا تھا وہ اہل کشتی میں سے تھا۔ اس نے بدرہ نکال کر مالک کے سامنے پھینک دیا اور تمام اہل کشتی نہایت شرمسار ہوئے اور خود کو ملامت کرنے لگے۔ ابراہیم رنی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ابتدائی حالات میں مسلم مغربی کی زیارت کا قصد کیا۔ جب میں ان کی مسجد میں گیا تو آپ جماعت کرا رہے تھے اور الحمد سورت غلط پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ شخص تو سورہ فاتحہ بھی درست نہیں پڑھ سکتا، اس میں کیا روحانی کمال ہوگا۔ میں بلا وجہ اس کی زیارت کا آرزو مند ہوا۔ چنانچہ وہ رات میں نے وہاں گزاری اور صبح وہاں سے طہارت کے لیے نکلا تاکہ فرات کے کنارے طہارت کر کے عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ راستے میں ایک شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں واپس بھاگا اور وہ برابر میرا تعاقب کر رہا تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے بالکل تھک چکا تھا کہ اتنے میں حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے۔ جب شیر نے آپ کو دیکھا تو اس نے آپ کی تواضع کی اور میرا تعاقب چھوڑ دیا۔ آپ نے اس کے کان پکڑ کر اینٹھے اور کہا، اے خدا کے کتو، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے مہمانوں کو ہرگز نہ ستانا؟ وہ پھر مجھ سے فرمانے لگے، اے ابو اسحاق، تم لوگ محض ظاہر کے آراستہ کرنے میں مشغول رہتے ہو اور اسی لیے مخلوقات سے خائف و مرعوب رہتے ہو، اور ہم رضائے الہی کے لیے اصلاح باطن میں محو رہتے ہیں، جبھی تو مخلوقات سے خوف نہیں کھاتے۔ ایک دن میرے شیخ محترم نے بیت الجن سے دمشق کا قصد کیا اور میں آپ کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ برسات بہت ہو رہی تھی، لہٰذا راستے میں کیچڑ اس قدر تھا کہ میں اس میں بمشکل چل سکتا تھا۔ میں نے شیخ کی طرف دیکھا تو آپ کے پاپوش مبارک اور پاجامہ بالکل خشک تھے۔ میں نے فرمایا، تعجب کی بات ہے، جب سے میں نے توکل علی اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے اور اپنے وطن کو حرص کی وحشت سے بچایا، اسی وقت سے اللہ تعالی نے مجھے کیچڑ سے بالکل محفوظ رکھا۔
اور اس میں حکمت یہ ہے کہ مثالی طور پر کیچڑ گناہ کا مفہوم رکھتا ہے جس سے خدا نے میرے شیخ کو پاک و صاف کیا۔ میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں، ایک وقت مجھے مشکل پڑی جس کا حل مجھ پر دشوار تھا۔ میں نے ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصد کیا اور بعد سفر میں نے طوس میں آپ کو اپنے گھر والی مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے پایا اور سنا کہ آپ میرا واقعہ بعینہ ستون سے بیان کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا شیخ، آپ یہ باتیں کس سے کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، اے بیٹا، اس ستون کو اللہ تعالی نے مجھ سے گویا کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے تیرے احوال کے متعلق سوال کیا ہے۔ فرغانہ میں ایک گاؤں سلاتک نام ہے، وہاں ایک بزرگ اوتار الارض میں سے تھا اور اس کو باب عمر کہتے ہیں۔ اس ملک کے تمام درویش بڑے مشائخ کو باپ کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اس بزرگ کی بیوی ایک بڑھیا تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں، میں نے اس کی زیارت کا قصد کیا۔ جب میں اس کے پاس آیا تو اس نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا، شیخ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس نے مجھ کو شفقت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا، اے بیٹا، میں خود تجھ کو اتنے عرصے سے فلاں تاریخ اور فلاں دن سے تیری راہ تک رہا تھا تاکہ تو مجھ سے پوشیدہ نہ رہے۔ میں تجھے دیکھنا اور تیری ملاقات چاہتا تھا۔ جب میں نے سال اور دن شمار کیے تو وہ دن میری توبہ کا ابتدائی دن تھا۔ اس بزرگ نے فرمایا، اے لڑکے، زمین کی مسافت طے کرنا اور میل یا کوس شمار کرنا بچوں کا کام ہے۔ ایسی زیارت کر جس میں تو نہ میل کوس وغیرہ کی پابندی ہو اور نہ مسافت طے کرنے کی شرط، یعنی اس زیارت کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ روح سے ہے، لہٰذا اس میں کوئی قید مکانی نہیں۔ پھر اپنی بیوی سے فرمایا، اے فاطمہ، تیرے پاس جو کچھ کھانے کو موجود ہے اس درویش کو دے۔ فاطمہ ایک طبق تازہ انگوروں کا بھر کر میرے پاس لائی اور وہ موسم انگوروں کا نہ تھا اور اس میں چند تر و تازہ کھجوریں تھیں، حالانکہ فرغانہ میں کھجوروں کا نام و نشان نہ تھا۔ میں بہت متحیر ہوا اور میں نے الحمدللہ پڑھ کر وہ چیزیں کھائیں۔ میں ایک دفعہ مہنا نامی گاؤں میں شیخ ابو سعید کی تربت پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک سفید رنگ کا کبوتر کو دیکھا کہ وہ غلاف کے نیچے آ کر چھپ گیا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کسی سے جان خلاصی کرا کے آیا ہے۔ جب میں نے اٹھ کر اس کی تلاش کی تو وہ غلاف کے نیچے نہ تھا۔ اسی طرح میں 4 دن تک برابر یہ معاملہ دیکھتا رہا۔ مجھے انتہائی حیرت تھی اور اس بھید کا مجھ پر انکشاف نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک رات میں نے خواب میں شیخ محترم کو دیکھا اور اس واقعہ کو منکشف کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، وہ کبوتر میرے معاملے کی صفائی ہے جو ہر روز میری ہم نشینی کے لیے آتی ہے۔ میں اس سے مسرور ہوتا ہوں اور وہ مجھ سے۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنی تصنیف کے چند اجزاء دیے کہ ان کو دریا میں ڈال آؤ۔ جب میں انہیں لے کر باہر آیا اور پڑھا تو ان میں عمدہ اور پرلطف مضامین تھے۔ مجھے وہ بہت پیارے معلوم ہوئے اور میں نے اپنے گھر میں سنبھال کر رکھ چھوڑے اور واپس آ کر کہہ دیا کہ میں انہیں دریائے جیہوں کے سپرد کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے وہاں کیا کچھ دیکھا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے وہ اجزاء ہرگز نہیں پھینکے، فوراً میرے حکم کی تعمیل کر اور انہیں پھینک کر آ۔ اب مجھے ایک تو یہ پریشانی ہوئی کہ آپ انہیں دریا میں پھینکنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، اور دوسری پریشانی یہ کہ آپ کو کیوں کر معلوم ہو گیا کہ میں نے وہ اجزاء دریا میں نہیں پھینکے۔
مجبوراً میں ان جزوں کو لے کر دریائے جیہوں کے کنارے پہنچا اور انہیں پانی میں ڈال دیا۔ میں نے دیکھا کہ پانی پھٹ گیا اور اندر سے ایک کھلے منہ والا صندوق ظاہر ہوا۔ وہ اجزاء اس میں گر گئے اور ڈھکنا پھر اسی مضبوطی سے لگ گیا اور پانی نے پہلے کی طرح چلنا شروع کیا۔ میں واپس ہوا اور تمام ماجرا عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو نے بلا شبہ یہ کام کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے شیخ، آپ کو رب العزت کی قسم اس واقعے کا بھید مجھ پر ضرور ظاہر فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں نے شیوخ طریقت و حقیقت کے علم میں ایک کتاب تصنیف کی تھی جس کے نکات و حقائق کا سمجھنا تمام عقول کے لیے ناممکن تھا۔ میرے بھائی خضر علیہ السلام نے میری طرف درخواست بھیجی کہ وہ کتاب میرے پاس پہنچاؤ۔ بس آپ کے حکم سے ایک مچھلی وہ صندوق لائی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کا پانی وہ صندوق حضرت خضر علیہ السلام تک لے گیا۔ اولیاء اللہ کی کرامات کے متعلق اگر میں اس قبیل کی تمام حکایات لاؤں تو یہ معاملہ بہت طویل ہو جائے گا اور میں دیگر اہم موضوعات کا تذکرہ نہ کر سکوں گا۔ مستند اور مبنی بر حقیقت کرامات یہاں ورد کی گئیں۔ اس علم کی نقل کرنے والوں نے خود بہت سی کتابیں اس عنوان پر لکھی ہیں اور واعظ ممبر پر بیٹھ کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب وہ فصلیں جو اس سے متعلق ہیں اس کتاب میں کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ طالبان حقیقت ان سے پورا استفادہ کریں۔ اولیاء پر انبیاء کی فضیلت کا بیان۔ طریقت کے تمام شیوخ کا اتفاق ہے کہ ہر حال میں اولیاء انبیاء کے تتبع و پیرو ہیں اور ان کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جو ولایت کی انتہا ہے وہ نبوت کی ابتدا ہے۔ تمام انبیاء لازمی طور پر اولیاء ہوتے ہیں مگر کوئی ولی نبی نہیں بن سکتا۔ انبیاء صفات بشریت کی نفی میں اصل ہیں اور اولیاء اس میں عارضی ہیں اور فروع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گروہ اولیاء کے لیے یہ حال وقتی طور پر طاری ہوتا ہے لیکن گروہ انبیاء کے لیے یہ ایک مستقل مقام ہے۔ اولیاء کے لیے جو مقام ہوتا ہے وہ انبیاء کے لیے حجاب ہے۔ علماء اہل سنت اور طریقت کے محققین میں سے کوئی شخص اس معنی کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایک گروہ اس معنی کا قائل نہیں اور یہ حشویوں کا گروہ ہے جنہیں اہل خراساں کا مجسمہ کہا جاتا ہے، اور اصول توحید اور حفظ مراتب میں ان کا باہمی کلام مختلف ہے اور وہ لوگ طریقت کے اصول کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ اپنے آپ کو بلا صفات ولی خیال کیے بیٹھے ہیں اور ہیں ولی ہی مگر شیطان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء فضیلت میں انبیاء سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ان کی گمراہی کے لیے یہی ثبوت کافی ہے، اس لیے کہ ایک رسمی ولی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہتے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ مشبہ کا ہے جو انہی کی پیروی کرتے ہیں اور خدا کا نزول حلول انتقالی معنی میں روا رکھتے ہیں اور خدا کے تجزیے کے قائل ہیں۔ یہ وہ گمراہ اور ملعون و مقہور فرقے ہیں جن کے متعلق میں نے اس کتاب میں بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور حاصل کلام یہ ہے کہ وہ گروہ جو اسلام کے مدعی ہیں نبیوں کی تخصیص کی نفی میں برہمنوں کے موافق ہیں، اور جو شخص انبیاء کی تخصیص کی نفی کا اعتقاد رکھتا ہے وہ صریحاً کافر ہو جاتا ہے۔ پس انبیاء کرام شریعت مطہرہ اور صراط مستقیم کی جانب دعوت دینے والے اور امت کے امام و پیشوا ہوا کرتے ہیں، اور اولیاء کرام ان کے متبع، پیروکار اور مقتدی ہیں۔ لہذا کسی طرح بھی مقتدی کا امام پر زیادہ فضیلت رکھنا محال ہے۔ اولیاء طلب و جستجو میں رہتے ہیں اور انبیاء ازل ہی سے ان مقامات کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔
دنیا میں تو وہ بفرمان دعوت و ارشاد تشریف لاتے ہیں اور گمراہ قوم کو دعوت و تبلیغ سے راہ حق پر چلاتے ہیں۔ انبیاء مشیت ایزدی کے تحت امتوں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں اور ان کے اس منصب کا تعین ازل ہی سے ہوتا ہے، حالانکہ اولیاء ایسے جلیل الشان منصب پر معین نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ہمیشہ ایک امتی کی حیثیت میں نبی ہی کی فراموش کردہ تعلیمات کی تجدید و یاد دہانی کرایا کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں کسی عقل مند کو بحکم احادیث کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء میں سے ایک فرد فضیلت میں زمانے کے تمام ولیوں سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ جب اولیاء بموجب عادت و عرف ولایت کی انتہا کو پہنچتے ہیں، اس وقت مشاہدے سے خبر دیتے ہیں اور بشریت کے حجاب سے خلاصی پاتے ہیں۔ ہر چند کے خود بشر ہی ہوتے ہیں، حالانکہ انبیائی کا پہلا قدم ہی مشاہدہ میں ہوتا ہے اور انہیں اپنے منصب کی نوعیت سے مشاہدہ ہمہ وقت حاصل ہوتا ہے، یعنی جب ولایت کی انتہا رسول کی ابتدا ہے تو ہم کسی بڑے سے بڑے ولی کو نبی کا رتبہ کیوں کر دے سکتے ہیں یا اس کا ہم پایا خیال کر سکتے ہیں؟ اولیاء تو اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں توحید اور شرک کے موضوع پر تفریقات کے جھگڑوں میں پڑ بھی سکتے ہیں، لیکن انبیاء اس بحث و اختلاف سے بالاتر ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں یوم پیدائش سے ایک دائمی جمع ہے، اور وہ ہے توحید، جس میں مخلوق کی طرف سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کے باوجود انہیں تذبذب نہیں ہوتا، اور نہ یقین و اعتقاد میں کبھی تزلزل واقع ہوتا ہے۔ نفی ہو یا اثبات، چلنا ہو یا رکنا ہو، متوجہ ہونا ہو یا عدم توجہ ہو، ابتدا ہو یا انتہا، دنیاوی معاملات میں مشغول ہوں یا ذکر و عبادت میں، وہ ہمیشہ ایک ہی جمع میں محو ہوتے ہیں، اور وہ ہے توحید اور مشاہدہ ذات کی جمع۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابتدائی حال میں کسی روشن اور درخشاں ستارے کو دیکھ کر کہا ھذا ربی، یعنی یہ میرا رب ہے، اسی طرح بعد میں چاند اور سورج کو دیکھ کر بھی یہی کہا کہ ھذا ربی۔ یہ کلمہ ان سے اس لیے صادر ہوا کہ ان کے دل پر سراسر حق کا غلبہ و عشق طاری تھا، اور وہ مخلوقات کے مشاہدہ میں بھی حق ہی کو دیکھتے تھے، اور اس طرح تفریقات سے بالاتر ہو کر خدا کے ربط و اجتماع سے بین جمع کے عاشق و دلدادہ رہے، بین جمع کے عاشق و دلدادہ رہے، اور غیر اللہ کو نہ دیکھا، اور دیکھا بھی تو جمع کی آنکھ سے، اور عین دیدار کی حالت میں اپنے دید سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور کہا لا احب الآفلین، یعنی میں ڈوبنے اور غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا، کیونکہ ذات خداوندی تغیرات سے محفوظ و بالاتر ہے۔ اس طرح ان کی ابتدا بھی جمع کے ساتھ ہوئی اور انتہا بھی جمع کے ساتھ ہوئی، یعنی مخلوقات محویت پروردگار کا باعث بنی۔ بالفاظ دیگر ولایت کے لیے ابتدا اور انتہا دونوں ہیں، لیکن نبوت کے لیے نہیں ہیں۔ نبی جب نبی ہی ہوئے، جب تک رہیں گے نبی ہی رہیں گے، اور جب تک اس عالم مادی میں موجود نہ تھے اس وقت بھی حق تعالی کے ارادے میں نبی ہی تھے۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ انبیاء کے حال میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا افسوس، ہم کو ان کے احوال میں کوئی دخل و تصرف نہیں ہے، ہم اپنی سطح پر رہ کر جو کچھ ان کے متعلق خیال کرتے ہیں وہ بہت پست ہوتا ہے، اور وہ سب ہم ہی ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی اور اثبات اور صفات باطنی کو ایسی بلندی اور ایسے شجرہ پوشیدہ میں رکھا ہے جہاں مخلوق کی آنکھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ بس جس طرح اولیاء کا مرتبہ عام مخلوق کے فہم و ادراک سے مخفی ہے، ویسے ہی انبیاء کا مرتبہ اولیاء کی رسائی اور دستبرد سے بھی مخفی ہے۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نہایت برگزیدہ ولی اللہ اور زمانے کی حجت ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے عالم وحدانیت کی سیر کی، بس میں ایک پرندہ ہو گیا جس کا جسم احدیت سے تھا اور اس کے پرد یمومیت سے تھے، اس کے پر دیمومیت سے تھے، اور میں ہمیشہ ہوائے ہویت میں اڑتا رہا یہاں تک کہ میری پرواز ہوائے تنزیہی تک ہوئی۔ پھر میں وہاں سے اڑتا ہوا میدان ازلیت میں آیا، وہاں میں نے احدیت کا درخت دیکھا، میں نے اس کے برگ و بار وغیرہ میں اچھی طرح نگاہ کی تو معلوم ہوا کہ وہ سب میں ہی تھا۔ میں نے عرض کی کہ پروردگار، جب تک میں ہوں مجھے تیری طرف راستہ نہ ملے گا اور تجھ تک رسائی نہ ہوگی، کیونکہ میرا نفس تیرے اور میرے درمیان حجاب بن رہا ہے۔ مجھے تیرے ربط و وصال کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خداوند کریم نے فرمایا، اے یزید، تجھے اپنے آپ سے اور نفس کے فتنوں سے اسی صورت خلاصی نصیب ہو سکتی ہے کہ تو ہمارے رسول برحق کی کامل مطابعت اختیار کر، اسوہ حسنہ کی پیروی سے غفلت نہ کر، اور اس نبی صادق کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا۔ یہ حکایت بہت لمبی ہے اور اس طریقت کے اہل اس کو ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کی معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی میں قرب و وصل خداوندی۔ انبیاء کی معراج محض روح سے نہیں بلکہ ظاہری جسم سے ہوتی ہے، اور اولیاء کی معراج تزکیہ روح اور کشف اسرار سے، اور یہ واضح بزرگی ہے انبیاء کی اولیاء پر۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی سے جو فضیلت و برتری حاصل ہوئی ہے، کسی اور بڑے سے بڑے ولی کو نہ تو حاصل ہوئی نہ ہوگی۔ اس طرح ہوتا ہے کہ ولی کو اپنے حال میں مغلوب کرتے ہیں تاکہ مست ہو جائے، پھر اسے عالم اسرار میں غائب کرتے ہیں اور خدا کے قرب سے آراستہ کرتے۔ جب وہ سہو کی حالت میں واپس آتا ہے تو اس کے دل میں دلائل و براہین صورت پذیر ہوتے ہیں۔ بس ان دو حالتوں کے درمیان ایک فرق عظیم ہے کہ جہاں ایک شخص یعنی نبی کا جسم پہنچتا ہے، وہاں دوسرے یعنی ولی کا صرف وہم خیال رسائی پا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انبیاء اور اولیاء کی فضیلت فرشتوں پر۔ اہل سنت والجماعت اور جمہور مشائخ طریقت کے نزدیک انبیاء اور اولیاء فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، بخلاف معتزلہ کہ وہ فرشتوں کو نبیوں سے افضل قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے رفیع القدر ہیں اور پیدائش میں بہت ہی لطیف ہیں، وہ خداوند کریم کے سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہیں، لہٰذا ان کا انبیاء پر فضیلت رکھنا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں ان کے یہ دلائل ٹھوس اور معقول نہیں ہیں، محض پیدائش کی لطافت اور عالم مادی سے بے تعلقی فضیلت کی علت نہیں ہو سکتی، بلکہ بزرگی اس کی ہوگی جس کی فضیلت و بزرگی کا تعین اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ہو، اور جو نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے مامور و مکلف ہو۔ انبیاء کی بزرگی پر صریح دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور یہ امر عقلاً اور نقلاً ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے وہ سجدہ کرنے والے افضل و بلند مرتبہ ہوتا ہے،
اور اگر اس دلیل کو اس اعتراض سے قطع کرنے کی کوشش کی جائے کہ خانہ کعبہ ایک پتھر اور جماد ہے اور مومنین بالاتفاق اس سے فضیلت رکھنے کے باوجود اسے سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو یہ ایک بالکل بے بنیاد اور لغو اعتراض ہوگا، کیونکہ یہ عقیدہ تو کوئی بھی مومن نہیں رکھتا اور نہ یہ کہنے کو تیار ہے کہ میں دیواروں کو، محراب کو اور پتھروں کے بنے ہوئے اس خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں، بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صاحب خانہ کعبہ یعنی خدا پاک کو سجدہ کر رہے ہیں جو معبود واحد ہے۔ اگر سفر یا سواری کی حالت میں عبادت کرنے والے کا منہ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو تو معذور ہوگا، اور جب اس کا پتہ نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے تو جس طرف اس کا جی چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ ملائکہ کو اللہ تعالی نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انہیں تعمیل حکم میں کوئی عذر نہ تھا، اور جس نے اپنی طرف سے عذر و انکار کیا وہ ذلیل و خوار ہوا۔ صاحبان بصیرت کے لیے یہ واضح دلائل ہیں۔ فرشتے انبیاء سے کیوں کر افضل ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی پیدائش میں کوئی مادی حوائج نہیں رکھے گئے، ان کی تنیت میں کوئی نفسانی اور شہوانی آفت موجود نہیں، اور نہ ہی مادی مخلوقات کی طرح ان کی طبیعت میں فریب اور ہیلہ سازی ہے۔ ان کی غذا فرما برداری اور ذکر و تسبیح ہے، اور ان کا مشرب خدا کے احکام پر قائم رہنا ہے، اور بخلاف اس کے انسان کی طبیعت و مزاج پر غور کرو کہ اس کی طبیعت میں ہوس اور شہوت قدرتی طور پر گوندھی گئی ہے اور اس سے نافرمانی کے ارتکاب کا احتمال ہے۔ دنیا کی زیب و زینت انسان کے دل پر مؤثر اور حرص و حیلہ اس کی طبیعت میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ شیطان کو انسان کے جسم پر اس قدر غلبہ ہے کہ اس کی رگوں میں خون کی مانند جاری و ساری ہے، اور ایک حدیث کا مضمون بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ پھر یہ کہ نفس امارہ انسان کو ہر وقت گناہوں کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ بس جس ہستی کے وجود میں یہ تمام اوصاف ہوں اور جس کا ماحول ہر وقت گناہ و نافرمانی کے اسباب سے معمور ہو، وہ ہستی جب فسق و فجور سے اجتناب کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے باز رہے اور وساوس شیطانی کے باوجود احکام الہی کا احترام کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ ملائکہ سے جو ان اسباب و حوائج سے مبرہ ہیں کس قدر بلند رتبہ اور فضیلت والی ہستی ہوگی۔ ملائکہ کی طبیعت میں نہ تو غذا کی خواہش ہے، نہ لذات کی طلب ہے، نہ زن و فرزند کا غم ہے، نہ وہ اسباب مادی کے محتاج ہیں اور نہ شہوانی و نفسانی تقاضوں سے مجبور ہیں۔ بس ان کے برعکس انسان ہے کہ وہ یہ تمام قباحتیں ہوتے ہوئے خدا کا قرب و عشق حاصل کرتا ہے کہ فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک ٹھہرتا ہے۔ تو پھر انبیاء اور اولیاء ان سے کیوں کر بلند رتبہ نہ ہوں گے؟ بزرگی اور فضیلت کا سبب محض نوری ہونا، لطیف الخلقت ہونا اور مادیات سے بے تعلق ہونا تو نہیں، بلکہ بزرگی ایمان و معرفت اور سوز عشق سے ہے۔ مخالف اور نامساعد ماحول میں رہ کر ذوق طاعت سے ہے، جذبہ اخلاق اور شوق مجاہدہ سے ہے۔ غور کرو کہ جبرائیل علیہ السلام جو اتنے ہزار برس خلعت خداوندی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے رہے، آخر کار ان کی بہترین خلعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غاشیہ برادری تھی، حتیٰ کہ معراج کی رات حضور کی سواری کی خدمت کرنا اس نے اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ پھر وہ مخلوق کس طرح زیادہ فضیلت رکھے گی ان لوگوں پر جو دنیا میں نفس کو عبادت و ریاضت سے مغلوب کیے ہوئے ہیں، رات دن نفس سے مجاہدہ کرتے ہیں لیکن احکام الہی کی خلاف ورزی گوارا نہیں کرتے۔
جب فرشتوں کا غرور حد سے بڑھا اور ہر ایک نے اپنے معاملے کی صفائی، نورانیت اور ذکر و تسبیح کو اپنی حجت ٹھہرا کر انسانوں پر زبان طعن دراز کی اور ان کے عیوب بیان کرنے لگے، حق تعالی نے چاہا کہ ان کا حال ان پر کھولے۔ فرمایا کہ ان 3 فرشتوں کو جو تم میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں منتخب کرو کہ انہیں زمین پر انسانوں کا خلیفہ بنا کر مخلوق کی اصلاح و ہدایت کے لیے بھیجا جائے، اور وہ اولاد آدم میں عدل و انصاف قائم کریں۔ چنانچہ انہوں نے 3 فرشتوں کو جو قابل اعتماد تھے برگزیدہ کیا۔ ان میں سے ایک نے زمین پر اترنے سے پہلے ہی زمین کے فتنے اور فساد ملاحظہ کیے تو اللہ تعالی سے واپس آسمان پر پہنچنے کی درخواست کی۔ اس کی درخواست قبول ہوئی تو واپس چلا گیا۔ وہ فرشتے زمین پر اترے تو اللہ تعالی نے ان کی خلقت کو تبدیل کر دیا اور ان میں کھانے پینے اور جمع کرنے کی خواہش پیدا کر دی۔ انہوں نے زمین پر آتے ہی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اسی طرح مائل ہوئے، جس کے سبب اللہ تعالی نے انہیں بعد ازاں ہمیشہ نفس کے فتنوں میں مبتلا رکھا اور وہ ان کے لیے مصیبت بنے رہے۔ بس فرشتوں پر انسانوں کی بزرگی واضح طور پر ثابت ہوئی کہ فسق و فجور کے جس ماحول میں رہ کر انسان گناہ و نافرمانی سے محتاط و کنارہ کش رہتا ہے اور اس کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، وہاں فرشتے بھی آئیں تو لغزش و معصیت سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ الغرض خواص مومن خواص فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں اور عوام مومن عوام فرشتوں پر بزرگی اور ترجیح لیے ہوئے ہیں۔ اس بیان میں گفتگو کی بہت گنجائش ہے۔ مشائخ سے ہر ایک نے اس کے متعلق کچھ کہا ہے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوقات میں جس کو جس پر فضیلت دینا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ولایت حقیقت میں خداوند کریم کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے اور اس کی معنوی مقتضیات کی حفاظت اور پرورش کے بغیر یہ منکشف نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک ولی کو ما سوائے ولی کے دوسرا کوئی پہچان نہیں سکتا، اور اگر اس معنی کا اظہار تمام عقلاء سے ممکن ہوتا تو واصل باللہ کی غافل باللہ سے اور مشرک و فاسق کی موحد و عبادت گزار سے تمیز نہ ہوتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فرقہ خرازیہ کا بیان۔ فرقہ خرازی کے لوگ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طریقے میں آپ کی بہت سی تصانیف موجود ہیں۔ آپ تجرید و انقطاع میں بہت بڑی شان رکھتے تھے۔ تصوف میں فنا اور بقا کی اصطلاحات آپ ہی نے وضع و جاری کی ہیں اور اپنی تمام عبارات اور معانی کو انہی 2 لفظوں پر مبنی قرار دیا ہے۔ اب میں ان کا مطلب و مدعا بیان کرتا ہوں اور لوگوں نے ان کی مراد سمجھنے میں جو غلطیاں کی ہیں ان کا اس باب میں ذکر کرتا ہوں تاکہ قارئین جان لیں کہ ان کا مذہب کیا اور فنا و بقا کی وہ کیا متصوفانہ تعبیر کرتے ہیں۔ فنا اور بقا کے مفہوم میں نیز فانی اور باقی کا تعین کرنے میں کلام اللہ کے اندر بہت سی آیات وارد ہیں جن سے نہ صرف ان دونوں صفات کا امتیاز ہو جاتا ہے بلکہ ان کے تصور سے دنیا میں پند و موعظت کا بسیط درس ملتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یعنی اے انسانوں جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور باقی رہنے والی ذات تو صرف پروردگار کی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ غیر اللہ اور ما سوائے بہر کیف فنا اور بربادی کی ضد میں ہے، اور تمام مخلوقات کے علاوہ اگر کوئی ہستی فنا اور ضعف و تغیر سے کلی طور پر محفوظ ہے تو وہ صرف اللہ تعالی کی ہستی ہے جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ اس کی ذات کی طرح اس کی صفات پر بھی نہ کبھی زوال آیا اور نہ آئے گا۔ اس کی تمام صفات قدیمی ہیں اور بقائے دوام سے مراد اسی کا وجود ہے۔
اور مخلوقات میں سے کسی شخص کو اس کے اوصاف میں اس کے ساتھ مشارکت نہیں ہے۔ پس علم فنا کا وہ ہوتا ہے کہ تجھے اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات دائمی و باقی ہیں، اور اسی طرح وما عند اللہ باق، یعنی عقبہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ باقی اور غیر فانی ہے، جو مومنوں کی جزا ہے، جیسا کہ فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، یعنی آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور اس جگہ ابقی اللہ تعالیٰ نے بطور مبالغہ فرمایا کیونکہ اس جہان کو کسی حجت سے فنا نہیں ہے، یہ تو ہے فنا اور بقا کا ظاہری اور عام مروجہ مفہوم، لیکن تصوف اور طریقت کی دنیا میں ان اصطلاحات کا تصور اور ان کے تاثرات بالکل مختلف ہیں۔ دنیائے تصوف میں فنا اور بقا یہ ہے کہ جب جہل و بے خبری فنا ہو جائے تو لازمی طور پر علم و معرفت باقی ہے، جب نافرمانی اور غفلت فنا ہوتی ہے تو فرما برداری اور اطاعت باقی ہوتی ہے، جب بندہ خدا کے علم کا عالم ہو جاتا ہے تو اس کے علم کے ساتھ باقی ہوتا ہے اور اپنے جہل و بے شعوری کے ساتھ فانی ہوتا ہے، جب بندہ خالصتاً خدا کی صفات کے ساتھ فانی ہو جاتا ہے، جب بندہ صرف خدا کے تعلق اور ربط کے ساتھ باقی ہوتا ہے تو دنیا کے دیگر تعلقات اور روابط کے ساتھ فانی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ خدا کے عشق و محبت کے ساتھ محو و مستغرق اور باقی ہو جاتا ہے تو پھر عشق ما سوا اللہ کے ساتھ فانی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ غفلت و بے دینی سے فانی ہوتا ہے تو خدا کے ذکر و عبادت کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ اور قصہ مختصر یہ کہ تمام اوصاف محمودہ کے قیام کے ساتھ تمام اوصاف مذمومہ کا گرانا اور ان سے کنارہ کش ہونا لازم آ جاتا ہے، لیکن بائیں ہمہ اس موضوع پر خواص اولیاء کی مراد اور بھی بلند و وجد انگیز ہے۔ اس اصل میں ان کا مقصد صرف علم اور حال نہیں بلکہ وہ فنا اور بقا کو بدرجہ کمال فنا فی اللہ اور باقی باللہ کے مفہوم کے سوا استعمال نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاضت و مجاہدہ کی تکلیف سے خلاصی پائے ہوئے ہیں اور مقامات کی قید اور احوال کے تغیر سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ ان کی جستجو یافت و حصول کے درجے پر پہنچی ہوئی ہے اور وہ تمام مناظر کو دیدہ باطن سے دیکھے ہوئے ہیں اور تمام سننے والی چیزوں کو گوشے ہوش سے سنے ہوئے اور قلب میں جاگزیں کیے ہوئے ہیں اور تمام ضبط و محفوظ کرنے والی چیزوں کو اپنی روح کے اعماق میں ضبط و محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اور انتہا یہ ہے کہ جو ہستی تمام ظاہری و باطنی نعمتوں کا منبع و مخزن ہے، اس سے کما حق واصل ہیں اور اس کے رازدار ہیں، وہ عالم سفلی کو ذات و صفات خداوندی کا حجاب سمجھتے ہیں اور مقامات لاہوتی کا معائنہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی توجہ اور رغبت و محبت صرف اپنے معبود واحد کے لیے وقف ہے۔ بس جس وقت بندہ اپنے اوصاف سے فنا ہو جاتا ہے تو تمام بقا کی اقلیم پر قابض ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو قرب اور بعد، وحشت اور محبت، سحو اور سکر، فراق اور وصال، شمس اور استلام یعنی امید و بیم، جہل اور علم وغیرہ سے کچھ واسطہ تعلق نہیں رہتا۔ مشائخ طریقت میں سے ایک شیخ اس معنی میں فرماتے ہیں کہ رسمی طور پر زمان و مکان کی قیود میری نظر میں بالکل باطل ہوئیں، پس میں کسی بھی وقت نزدیکی اور دوری کو نہیں دیکھتا، پس میں اپنے آپ سے اور عالم مادیات کی مقتضیات سے فنا ہوا۔ جب میں نے فانی کو فانی سمجھا اور باقی کو باقی سمجھ کر اس سے رشتہ الفت محکم کیا تو جلوہ ذات کے ظہور سے باطل تاثرات محو ہو گئے اور حق کو مستقل قیام و استحکام حاصل ہوا۔
الغرض کسی چیز کا فانی سمجھنا اور محسوس کرنا اس کی نفی کے بغیر درست نہیں آتا۔ فنا میں محبت اور عداوت نہیں ہے اور بقا میں جمع و تفرقہ کا امتیاز نہیں ہے، اس لیے کہ بقا ذات واحد کے لیے ہے اور وہی جمع کل ہے، پھر تفریق کیسی؟ اور یہ معنی یعنی فنا اور بقا کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا تا وقت یہ کہ انسان حادث اور قدیم کا فرق و امتیاز نہ سمجھ لے۔ میں نے ہندوستان میں ایک شخص کو دیکھا جو تفسیر بیان کرنے اور وعظ گوئی کا مدعی تھا، اور اس نے میرے ساتھ اس معنی میں مناظرہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ خود فنا اور بقا اور قدیم اور حادث میں فرق نہیں سمجھتا اور نہ ان کے معنی کا شناسہ ہے، اور اس طائفہ کے جاہلوں میں سے اس قسم کے لوگ بہت ہیں جو فنا کو بغیر اس کی ضد یعنی بقا کے جائز رکھتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا مظاہرہ ہے، کیونکہ فنا کے لیے اجزائے تینتی اور ان کا انقطاع لازم آتا ہے، اور چونکہ بقا کے لیے اجزائے مادی و تنیتی لازم نہیں، لہذا اس کا قبول اور تسلیم کر لینا لازم آئے گا، اور اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ میں ایسے جاہلوں اور خطاکاروں سے کہتا ہوں کہ تمہاری مراد اس فنا سے کیا ہے؟ اگر کہیں کہ عین فنا مراد ہے تو یہ محال ہے، اور کہیں کہ ہماری مراد وصف کی فنا ہے تو اس کو ہم بھی جائز رکھتے ہیں۔ فنا ایک صفت ہے جس کا قیام بقا والی صفت سے ممکن ہے، اور یہ دونوں صفتیں بندے کا جمال ہوتی ہیں کہ وہ فنا سے بقا کو پاتا ہے اور بقا سے فنا کی پہچان کرتا ہے، اور محال ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی خفت کے بغیر کسی غیر کی صفت سے قائم ہو۔ رومیوں اور نصارہ کا مذہب یہی ہے، اور اس کا نام مذہب نستوریوں ہے، اس لیے کہ نستوری مذہب والے کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام مجاہدوں کے باعث اپنی تمام ناسوتی صفات سے فانی ہوئیں، اور اس لیے انہیں بقائے لاہوتی سے کامل ربط حاصل ہوا، اور اسی بقا سے بقائے دوام پائی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بقا کا نتیجہ ہیں۔ جو بقا حضرت مریم اور خدا کی بقا کے ربط و تعلق سے ظہور میں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کا اصل مادہ انسانیت کے مادے سے نہیں، کیونکہ اس کی بقا الوہیت کی بقا کے قیام و حصول سے ہوئی ہے۔ بس عیسیٰ علیہ السلام ان کی مقدس ماں اور خدا تینوں ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ ان کی بقا مختلف بقاؤں سے نہیں بلکہ ایک ہی ابدی بقا سے ہے، اور بقا ایک قدیمی و ازلی صفت ہے جس کا قیام حق سے ہے۔ بس یہ تمام باتیں حشویوں کے دونوں گروہوں یعنی مجسمہ اور مشبہ کے عقائد کے برعکس ہے، اس لیے کہ وہ دونوں گروہ خداوند کریم کی ذات کو حادثات اور تغیرات کا مرجع سمجھتے ہیں، اور قدیم پر محدث کی صفات کا ورود جائز رکھتے ہیں۔ میں لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ محدث پر قدیم کی صفات کا اطلاق کیوں کر ہو سکتا ہے، اور اسی طرح قدیم پر محدث کی صفات کیوں کر وارد ہو سکتی ہیں، جبکہ معنوی اور عملی طور پر ان کے درمیان انتہائی تضاد ہے۔ ایک کے لیے تو مشاہدہ اور تجربے کی روح سے نشیب و فراز اور تغیرات زمانہ لازمی ہیں، لیکن دوسری ہستی یعنی ذات قدیم مادہ اور زمان و مکان کے حادثات و تغیرات سے بالکل محفوظ و بالاتر ہے۔ بس حادث کو حادث کے مستقر پر رکھنا لازمی ہوگا، اور قدیم کو قدیم کی جملہ صفات سمیت دائمی اور غیر متغیر تسلیم کرنا ہوگا۔ مشائخ طریقت میں سے ہر ایک نے اس معنی میں لطیف رمزیں بیان کی ہیں۔ ان تمام تاثرات کا احاطہ تو ممکن نہیں، ہاں بعض اقوال یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فنا فی اللہ ہونے کی تکمیل یہ ہے کہ بندہ آداب عبودیت میں فنا ہو جائے، اور بقا کا کمال یہ ہے کہ بندہ غیر اللہ سے قطع نظر کر کے مشاہدہ ذات حق میں محو ہو کر بقائے دوام حاصل کر لے۔
یعنی بندہ بندگی کی حقیقت کو اس وقت پہنچتا ہے جب دیگر مخلوقات ہی سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے بھی قطع نظر کر کے ذات الہی میں محو ہو جائے۔ اور میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں کہ فنا اور بقا پر مشائخ طریقت کے ارشادات معنوی طور پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اگرچہ بقا عبارت میں مختلف ہے مگر حقیقت اس کی یہی ہوتی ہے کہ بندے کی فنا فرائض عبودیت کی تکمیل اور ذات حق میں محویت تامہ کے باعث ہو، اور اس عشق و ربط کا کشف دل پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جلال خداوندی کے غلبے میں دنیا اور عقبہ بندے کے دل میں فراموش ہو جاتے ہیں اور احوال و مقام اس کی نگاہ محبت میں حقیر ہو جاتے ہیں۔ اور مشائخ میں سے ایک شیخ اس معنی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ پروردگار، اگر میں یہ جانتا ہوتا کہ تیری طرف پہنچنے کا راستہ کون سا ہے تو میں جمیع کائنات سے فنا ہو کر صرف تیری یاد میں روتا رہتا۔ اور ایک دوسرے شیخ فرماتے ہیں، میری فنا میں میرا فنا ہونا اور تیری بقا کا ثابت ہونا پایا جاتا ہے، لہٰذا میں نے اپنی فنا سے تیری ذات باقی کو حاصل کیا۔ میں نے اس عشق میں اپنے اسم اور جسم کی رسم کو محو و نابود کر دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ میرا وجود بھی تیری ہی ذات سے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ذات سے ہے، میرا وجود بھی تیری ہی ذات ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جب قطرہ دریا میں نابود ہوا تو دریا ہی ہو گیا اور اس کا اپنا وجود ثابت نہ رہا۔ بس فقر و تصوف کے باب میں فنا اور بقا کے احکام یہ ہیں۔ میں یہاں تھوڑے سے احکام لایا ہوں، اور اس کتاب میں فنا اور بقا کا جہاں کہیں ذکر کروں گا اس سے مراد یہی ہوگی۔ تصوف میں خرازیوں کے مذہب کی یہ اصل ہے، اور تمام اہل زمانہ اس نیک اصل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی صداقت کے قائل ہیں۔ وہ لوگ ایسی جدائی اور فراق کو جو حقیقتاً دلیل وصل ہو اصل نہیں سمجھتے، اور اس طائفے کی زبان پر خرازی مذہب کے الفاظ جاری اور مشہور ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔